اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو. آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور بے شک وہ پروردگار بڑا جلد حساب لینے والا ہے, بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر نفس کو بدلہ دیں گے ہم. سورہ نساء کی 40 پر 9 نمبر آیت میں اللہ بولتا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ہم کسی پر ایک دھاگے کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. دھاگا رہتا, دھاگے کو پکڑ کو زوم کر کو دیکھو, اس کے اوپر باریک ریشے رہتی. اللہ بولتا ان ریشوں میں سے ایک ریشے کے وقت بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اليوم تجزا کل نفس لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم, آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کس چیز کا بدلہ؟ بما کسبت, جو کچھ کہ تم نے کمایا, جو کچھ کہ تم نے کیا, اسی کا بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, جندب بن جنادہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں یا عبادی انی حرمت الظلم علی فتحرموا بینکم, اے لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے, تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو. ظلم مت کرو ایک دوسرے پر. اگر ایک دوسرے پر ظلم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیں گا تم نہ, اللہ کی گرفت دیں گے تمہارے اوپر. اب اللہ کی گرفت سے بچنے کی خاطر دنیا میں ڈر کو جینا, کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا. نہیں میری چلتی میں چلا لیتا ہوں, میرا پاور ہے میں دکھا لیتا ہوں, میں بڑا میں مار سکتا ہوں. اچھی بات, مار لے بھائی, کتنا پاور ہے تیرا, کسے ماریں گا تو؟ کمزور پر ظلم کریں گا یا تاچنا؟ ہماری چلتی ہے تو چلا لینا نہیں, ہمارے پاس پاور ہے کہ تو مظلوم پر ظلم نہیں کرنا. اور انہیں مچھا رکھا سولا مرد بنا, اپنی جوانی, اپنی طاقت, اپنی پاور ایک مظلوم ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی سو کمزور عورت کو دکھاتا, مکے مار مار کو لاتا, مار مار کو. اللہ کو برداشت نہیں رہے نالائق, یہ حرکت اللہ کو برداشت نہیں. کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا. تیری بیوی کو مارتا, تیری بیوی کو مارتا, اللہ کے نبی کیا بولے؟ خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو تمہاری بیوی کے پاس اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں میری بیویوں کے پاس. نبی کے اخلاق کے بارے میں جب بیویوں سے, امہات المومنین سے, ہماری ماؤں سے پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیسے, تو نبی کی بیویاں ہماری مائیں کیا بولے؟ کان خلقہ القرآن, نبی چلتا پھرتا قرآن نہیں بولے. جب کسی کی بیوی اپنے شوہر کے اخلاق کی گواہی دے دے, سمجھ لو نمبر 1 شوہر ہو, نمبر 1 انسان ہو. جب کوئی ساس اپنی بہو کے اخلاق کی گواہی دے دے, سمجھ لو نمبر 1 بہو نے. جب کوئی بہو اپنی ساس کی گواہی دے دے, اچھی ساسی نے اچھی, سمجھ لو نمبر 1 ساسو نے. جب کوئی نڑند اپنی بھاوج کی گارنٹی دے دے, کوئی بھاوج اپنی نڑند کی گارنٹی دے دے, بہترین اخلاق والے انہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, ظلم کرنے والے کو بدلہ ہم قیامت کے میدان میں گردن دبوچ کر دیں گے, پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے دربار میں کوئی مائی کا لال نہیں بچیں گا, کسی کو نہیں چھوڑیں گا اللہ تعالیٰ. بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 2 بکریوں کو لایا جائے گا. دنیا کی وہ بکری جسے اللہ تعالیٰ سر پر قدرتی طور پر سینگ دیا تھا, سینگ رکھنے والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مار کر ظلم کی رہے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری, دنیا میں جیسا اس نے تجھے مارا تو بھی ویسا مار کے بدلہ لے لے. کسے؟ ایک بکری کو اللہ بدلہ دلا رہا. جبکہ جنت نہ بکری کے واسطے, جہنم نہ بکری کے واسطے. جنت جہنم بکریاں کے واسطے نہیں بنایا اللہ, انسانوں جناتوں کے واسطے بنایا. ایک بکری کو اللہ اس کے ظلم کا بدلہ دے رہا تھا, تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑتا؟ جبکہ ہمارے واسطے بنایا جنت جہنم, ہمیں ظلم کرے چھوڑتا؟
जोर ऊपर चलती का तो मारता ही नहीं, फाइटिंग मारता। WWF की क्या बोलते हैं, WWE लाख खुंदलने का क्या, झाड़ू कट्टा लेक मारने का क्या, डंडे लेक मारने का क्या, लाता से मारने का क्या। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसा करना को बा, ऐसा करना भाई। बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी माज इब्ने जबल को यमन की जानिब गवर्नर बना के भेज रहे हैं, बोल रहे हैं अरे माज ऐसा ऐसा अमल करना, ऐसा ऐसा दावत का काम करना। ठीक है, जा रहे हैं। आखिरी जुमला अल्लाह के नबी का, या माज वत्तकी दावत अल मजलूम, ऐ माज मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहेगा। 7 आसमानों को चीर के चली जाएगी मजलूम की बद्दुआ। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। नंबर 1, दावतुल वालिद अला वलदिही, एक बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में जब भी मांगेगा, अल्लाह किसी बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में रद्द नहीं करेगा, हर दुआ कबूल करेगा। व दावतल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। व दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। जैसे मजलूम बद्दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ सुन लेगा। तुम्हारी जोरू पर तुम्हें जुल्म करे, मारे, उन्हें फटा को तो नहीं मार सकती ले, लेकिन बद्दुआ तो करेंगी ना, बद्दुआ तो करेंगी ना, उसकी बद्दुआ से बचती तुम्हें नहीं करना। कयामत के मैदान में 2 किस्म के फैसले होंगे, एक हुकूकुल्लाह का फैसला, एक हुकूकुल इबाद का फैसला। हुकूकुल्लाह के फैसले में पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। हुकूकुल इबाद के फैसले में सबसे पहला सवाल खून का किया जाएगा, क़त्ल गारत गिरी का किया जाएगा। हुकूकुल्लाह के मामले में कमी पेशी रहे तो अल्लाह माफ करता। क्यों? अल्लाह बोलता मेरे बंदो, रहमतों के 100 दर्जे बनाए हैं मैंने, एक दर्जा रहमत सारी दुनिया वालों पर बिखेर दिया है मैंने। एक दर्जा रहमत आदम से लेकर कयामत तक, जब से दुनिया बनी उस वक्त से कयामत तक एक दर्जा रहमत। वो एक दर्जा रहमत लेको माँ अपने बच्चे पर रहम करती, भाई अपने भान पर रहम करता, बाप अपने बेटे पर शफकत दिखाता, उस्ताद अपने शागिर्द पर शफकत करता, एक गाय अपने बछड़े को, एक परिंदा अपने चूजे को, सारी दुनिया की रहम मोहब्बत वो एक दर्जा रहमत में। पूरी दुनिया की, वो भी एक जगह की नहीं, एक गांव की नहीं, एक घोंसले की नहीं, एक घर की नहीं, पूरी कायनात की रहमत एक दर्जा। ऐसे 90 पर 9 दर्जे रहमतें अल्लाह कयामत के दिन अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश के लिए उठा के रखा है। समझ लो अल्लाह कितना बड़ा रहमान और रहीम है, कैसा कैसा नहीं माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन। लेकिन अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह के मामले में माफ करेगा, हुकूकुल इबाद के मामले में नहीं छोड़ेगा। एक है अल्लाह का कांटेक्ट, एक है बंदों का कांटेक्ट। अल्लाह के मामले में कमी पेशी करोगे अल्लाह माफ करेगा, बंदों के मामले में कमी पेशी करोगे अल्लाह गर्दन फरिश्तों से पकड़कर बदला दिलाएगा, उसे जन्नत में जाने देते नहीं उसे। वो मशहूर हदीस सुने रहेंगा तुम्हें, अतदरून मल मुफलिस, मालूम तुम ना मुफलिस कौन? ऐ अल्लाह के नबी जिसके पास कपड़ा नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, रहने घर नहीं, उन्हें सुना? नहीं, कयामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर आने वाला, नमाजों के पहाड़, रोजों के पहाड़, तिलावत के पहाड़, सदका खैरात के पहाड़, लेकिन साथ में गाली दिए रहता, किसी को मारे रहता, किसी का हड़प कर लिया रहता, खून करे रहता, जिना करे रहता, क्या क्या की कोम्पे डुबा रहता आदमिया के। अल्लाह ताला के पास फैसला तराजू में तोले जाने से पहले बंदे आएंगे, कहेंगे या अल्लाह मेरे मार का बदला दिला, या अल्लाह मेरी गाली का बदला दिला, या अल्लाह मेरे ऊपर इसने जुल्म किया, मेरे जुल्म का बदला दिला, या अल्लाह मेरे पास कर्जा मांग लिया था, मेरे पैसे इसके पास से दिला। क्या करेंगे आप? पैसे देंगे? ला दीनारों वाला दिरहमा, ना वहां पैसे रहेंगे, ना दीनार रहेंगे, ना दिरहम रहेंगे, ना करेंसी रहेंगे, ना सुन्ना रहेंगा, ना चांदी रहेंगे। देंगे क्या? अल्लाह तुम्हारी नेकियां उठा देता, खत्म हो जाएंगे, वो मजलूम खत्म नहीं होंगे, लोगों के गुनाह उठा तुम्हारे सिर के ऊपर अल्लाह डालता। आया था बड़े फख्र से नेकियों के अंबार लेकर, लेकिन बन गए चंद लम्हों में गुनाहों के अंबार। या अल्लाह मुझे माफ कर अल्लाह। अल्लाह बोलता अरे मेरे बंदे, मेरे मामले में कमी पेशी करता तो माफ करता, लोगों को जुल्म कर का है ना बा, लोगों को कंपे डुबा का है ना बा, जोरों पर जुल्म कर का है ना बा, ससुराल वाले को गालियां दे का है ना बा, माँ बाप को मार को आया ना रे नालायक। जब तक
میرے بندے تجھے معاف نہیں کریں گے، میں بھی نہیں معاف کر سکتا. اسی لیے بولتا ہوں میرے بھائیو، چلتی کا تو چلا لینا نہیں. اللہ پاور دیا کہ تو مظلوموں پر ظلم نہیں کرنا. آج کون کس کے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ دیکھو سوچ کو دیکھو. ایک استاد اپنے شاگردوں پر ظلم کرتا. اللہ تمہیں اونر بنایا، مالک بنایا، 4 نوکران تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے گے، تو ایک مالک اپنے نوکروں پر ظلم کرتا. تمہیں گھر کے اونر تمہارے گھر والوں کے اوپر تمہیں ظلم کر رہی. تمہاری بیوی کے تمہیں شوہر ہونے کے ناطے جورو کے اوپر مرد ظلم کر رہا. گلی کے بڑے تمہیں، گاؤں کے بڑے تمہیں، ایک ایریا کے بادشاہ تمہیں اپنی رعایا پر ظلم کر رہی. اللہ کے نبی بیان فرماتے، سنن ابی داؤد بخاری کی حدیث، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ظالمین کو ایک حد تک ڈھیل دیتا. کتنا کرتا کر لے رہے تو، کتنا کرتا ظلم تو کر لے، دیکھیں گے. کرتے 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 جب اس کا ظلم حد سے پار ہوتا، اللہ پکڑ لیتا اسے. اللہ اس کے ظلم کی انتہا پر اسے گرفت کر کے پکڑ لیتا. فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْقُرَىٰ، جیسے ان بستی والوں کو اللہ پکڑ لیا تھا. پکڑ کر اللہ تعالیٰ جب سزا دے گا نا، لم یفلتہ، اللہ کی پکڑ سے کوئی مائی کا لال نہیں بچیں گا تم نا. وہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے، تمہاری مظلومین کی بددعا اللہ کے دربار میں قبول ہونے سے پہلے کسی پر ظلم کرنے سے بچو، قیامت کی پکڑ سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں انصاف کرے گا، سارے لوگوں کے حقوق دلائے گا. وہ قیامت کے میدان کا حساب کتاب کیسا شروع ہوتا؟ سب سے پہلے قیامت میں سور پھونکا جاتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، ساری دنیا میں بھونچال پیدا ہو جائے گا. ساری دنیا زلزلے سے الٹ پلٹ کر دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اس کا زلزلہ آ جانا، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی. انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ہاں اس زمین کو کیا ہو گیا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. سورہ پڑھ کر دیکھو، سورہ کویرت، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. اللہ بولتا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جھڑا دیا جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جب پہاڑوں کو آسمان میں اڑا دیا جائے گا، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے اللہ سوال کرے گا، تیرے باپ نے کس جرم میں تجھے مار دیا تھا. جب جہنم کو گھسیٹ کر قریب کیا جائے گا، جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، جب لوگوں کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، علمت نفس ما احضرت، انسان جان لے گا میں کیا کریا تھا، کیا لے کے آیا رے، کیا کیا کریا تھا رے، میں پورے لے کے آ گیا نا با، اللہ پورا ظاہر کر ڈالا نا رے. ہاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی رائی کے دانے کے برابر نیکی کیا رہے گا، اللہ اسے بھی حاضر کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر برائی کیا رہے گا، وہ بھی اللہ ظاہر کر دے گا. اس دن مجرمین اپنے دفتروں کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف 47 میں آیت، 47 نمبر آیت، 47 48 49 50 51 52 پڑھ لے. ایک جو آیا تھا 40 نمبر سے 52 نمبر کی آیتیں تک سورہ کہف کی تلاوت کرو. اللہ اس میں کیا بول رہا؟ آج کے دن ہم جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا. چاہے بم اسے اڑا کر چیتھڑے کیوں نہ اڑا دیا ہو، تب بھی اسے ہم جمع کریں گے. چاہے شیر اسے کھا کر چبا کر گوبر بنا کر کیوں نہ ہک دیا ہو، تب بھی ہم اسے جمع کریں گے. چاہے آگ جلا کر راکھ کے تنکے کیوں نہ اس کے بنا دیے ہو، تب بھی ہم اسے جمع کریں گے. ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا، ہر ایک کو ہم جمع کریں گے. اور کیسے جمع کریں گے؟ بھیڑ بکروں کی طرح نہیں، سارے لوگوں کو ایک کنبے کی طرح نہیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے سامنے صفے در صفے بنا کر تم پیش کیے جاؤ گے. کیسے جمع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن ہم جمع کریں گے. انکم
محشرون حفاتا عراتا غرلا کأنما بدأ خلق اول مرت نعید. آج کے دن ہم جمع کریں گے جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوئے تھے, بغیر کپڑے والے, بغیر ختنے والے, ننگے مادرزاد, ایسے جمع کریں گے. اما عائشہ, اے اللہ کے نبی, مرد عورتیں ننگے, عورتیں مردان کو دیکھیں گے, مرد بانے عورتیں دیکھیں گے, شرم و حیا کا تو جنازہ نکل جائیں گا, ہمارا کیا ہوں گا؟ اے اللہ کے نبی ہماری حیا کا کیا ہوں گا؟ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اے عائشہ, اس دن انسان سارے ننگے رہیں گے, ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات, 50,000 سال تک کا وہ ایک دن انسان کو اپنے بدن پر نگاہ ڈالنے کی اسے فکر تک نہیں ہوگی. اتنی ہیبت تاری ہوگی انسان پر, اتنی ہیبت تاری ہوگی. میرے بدن تو کپڑا ہے کیا نہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی, انہیں دوسرے کے بدن کو کہاں جھانک لے بیٹھیں گا. وہ اتنی ہیبت اللہ تاری کر ڈالتا. قیامت کا وہ میدان ایک دن 50,000 سال کے برابر. سورج 1 میل کے فاصلے پر آج 90 کروڑ 33 لاکھ 23,917 میل دور ہے. 23,90,917 میل دور زمین سے سورج. اتنی دور کے سورج کی دھپکالے کی گرمی میں بغیر چپل کے نہیں چل سکتے ہمیں. جن کے تالو پر بالا نہیں, ٹکلو اٹھ لگ گئی, سر پر دھوپ پڑی, پیٹ میں جھال پڑ کو, رات میں گلوکوز پانی پی سونا انہیں, وہ جھال پڑ جاتی پیٹ میں. وتے اوپر کے سورج کی گرمی آج کے دھپکالے کے موسم میں برداشت نہیں. کل قیامت کے میدان میں سر پر 1 میل کے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا وہ میل کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, آنکھوں میں سرما لگائی جانے والی سرمے کی میل کا فاصلہ ہوگا. تمہارے بدن سے پسینے کے شرابور نکلتے رہتی وہاں. جس کا جیسا گناہ اس کا ویسا پسینہ. کوئی پسینے میں گڑگے تک, کوئی ران تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, اور کوئی پسینے کی لگام کی ہچکولیاں کھاتا رہے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم کرے سولے نالا خان تاریکیوں میں کھڑے رہتی وہاں قیامت کے میدان میں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حاضر کرتا. میدان محشر قائم کرنے سے پہلے پہلا سر پھونکا جائے گا, ساری دنیا میں بھونچال, ساری دنیا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. لیکن قیامت کا زلزلہ صرف کافروں پر آئے گا, ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا. اس وقت ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا. سارے مومنوں کی روح, مشرق سے ایک ہوا آئے گی, وہ سارے مومنوں کی روح قبض کر کے مغرب میں چلی جائے گی. دنیا میں اللہ نام لینے والا بھی نہیں بچیں گا, صرف کافر یہود نصارہ بچیں گے. ان نالائقوں پر قیامت کا زلزلہ آئے گا. ساری دنیا میں موت کے گھاٹ اللہ انسانوں کو سلا دے گا. قیامت کے سور کے پہلے زلزلے سے 40 سال دنیا مردہ پڑی رہے گی. کوئی مائی کلال زندہ نہیں بچے گا. فرشتوں میں ملک الموت سے اللہ کہے گا کون زندہ؟ یا اللہ 7 آسمانوں میں فرشتے بھرے پڑے ہیں. اللہ کہے گا ان فرشتوں کی بھی روح قبض کر لے. سارے فرشتوں کی روح قبض کی جائے گی. کون زندہ؟ یا اللہ میں زندہ, تو زندہ, اور یہ 3 فرشتے, 4, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ملک الموت, اللہ عز و جل. ہم 5 کے سوا زمین, زماں, مکی, مکہ میں کوئی زندہ نہیں. اللہ بولیں گا کل نفس ذائقۃ الموت, میرے علاوہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. جاؤ ان 3 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لو, ان کی بھی روح قبض کی جائے گی. جبرائیل علیہ السلام, زمین میں پیر تو آسمان میں سر, 600 پرا ان کے مشرق و مغرب کے افق کو بھرا دے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیغمبروں پر وحی کی شکل میں لانے والے مطیع و فرما بردار فرشتہ روح الامین, روح قبض کی جائے گی, دھڑام سے گر جائیں گے. میکائیل, اللہ کے حکم سے بارشیں برسانے والے. اسرافیل, سور پھونک مارنے والے, روح قبض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت دے دے گا. اب اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں, ساری دنیا مردہ سوئی پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا زندہ ہے, وہ حی القیوم ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. وہو حی لا یموت, وہ ہمیشہ زندہ, اسے نہ کبھی موت آنے والی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ایک ہے جس کے سوا کوئی معبود باطلہ نہیں, کوئی معبود نہیں. وہ ہمیشہ قائم ہے, ہمیشہ زندہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس اللہ کو نیند آنا تو دور کی بات, نیند تو کیا اونگ کا غلبہ بھی اللہ کو نہیں آتا.
وہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب زندہ ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ اللہ سوال کر رہا، این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے اکڑنے والے، کہاں گئے تکبر کرنے والے، کہاں گئے انا ربکم الاعلی بولنے والے؟ کوئی ہے جواب دینے کے واسطے؟ کوئی بھی نہیں، اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سوال پہ سوال اللہ کریں گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہے جواب دینے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے، ایک اللہ کی زبردست حکومت ہے، آج ایک اللہ کا قہر ہے، ایک اللہ کی حکومت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، خود اللہ جواب دیں گا۔ پھر اس کے بعد اسرافیل کو زندہ کریں گا 40 سال بعد، وہ سور میں پھونک ماریں گے، پھر آدم سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کو اللہ جگائے گا، ساری دنیا والوں کو اللہ جگائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، علیین سے نیک روحیں سجین سے بری روحوں کو لے کر ہم خبر کے جسموں میں ڈال دیں گے۔ جس دن روحوں کو ان کے جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، سارے لوگوں کو خبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ننگے مادرزاد خبر سے اٹھیں گے اور سارے میدان محشر میں بھاگیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ تم سب کو میدان محشر کے لیے اللہ تعالیٰ ملک شام میں جمع کرے گا، ملک شام میں جمع کرے گا، تم سب کو ملک شام میں اللہ میدان محشر قائم کرے گا۔ اور وہاں جانے والوں میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے، ایک گروہ پیدل جانے والا، ایک گروہ سواریوں پہ جانے والا، ایک گروہ گھسیٹتے گھسیٹتے چلنے والا۔ سواریوں پر جانے والا انبیاء کا گروہ ہوگا جو میدان محشر کی جانب اطمینان سے جائے گا۔ پیدل چلنے والا مومنوں کا گروہ ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ ملک عدن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی۔ یہ مومن چلتے چلتے تھک جائیں گے، ایک جگہ خیلولہ کریں گے، آگ بھی ان کے پیچھے خیلولہ کرے گی۔ خیر اطمینان سے جائیں گے مومنہ۔ یہ دوسرا گروہ میدان محشر میں جانے والے۔ تیسرا گروہ کن کا؟ کافروں کا، یہودیوں کا، جہنمیوں کا، بدعتیوں کا، مشرکوں کا۔ کیسے آئیں گے یہ لوگ؟ منہ نیچے پیراں اوپر رہیں گے، ان کے منہ نیچے پوا اوپر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان لوگوں کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی منہ کے بل کیسا چلتا؟ پیراں سے چلتا، منہ نیچے کر کو پیراں اوپر کر کو منہ سے کیسا چلے جاتا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو مالک الملک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آج تم کو پیروں پہ چلانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان مجرمین کو منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گا، منہ کے بل چلا کر حاضر کرے گا میدان محشر میں۔ منہ کے بل آئیں گے لوگ اور قیامت کے میدان میں دربار لگے گا، صفیں در صفیں کھڑے ہو جائیں گے سب لوگ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی، سارے انسان سارے جناتوں کے، اونلی 120 صف۔ اب سمجھو وہ صف کتنی بڑی نہیں ہوں گی۔ اس صف میں کون ہوں گے؟ آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام دنیا کے انسان اور جنات رہیں گے۔ آدم سے پہلے کے جنات، آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان، ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جناتوں کو 120 صفوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا۔ ہم کن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ ہمیں دنیا میں آنے والوں میں سب سے لاسٹ ہمارا درجہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کائنات کے آخری پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ ہمارے نبی دنیا میں آنے والوں میں آخری نبی، ہم دنیا کے آخری امتی، دنیا میں مبعوث کیے جانے میں ہم آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ اللہ امت محمدیہ کو رکھے گا۔ آنے والوں میں سب سے لاسٹ ہمیں، قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ رہیں گے امت محمدیہ۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم۔ 120 صفحے اللہ کے دربار میں، سارے انسان سارے جناتوں کے، ان 120 صفوں میں شروع کی 80 صفحے امت محمدیہ کی رہیں گی، شروع کی 80 صفحے امت محمدیہ کی، پھچے کی 40 صفحے 1,24,000 انبیاء ان کی امت کی رہے گی۔ پھچے کی 40 صفحے 1,24,000 انبیاء کم و بیش اور ان کی امتیں۔
سامنے کی 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی. پہلا فیصلہ امت محمدیہ کا. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بلائے گا, نام اعمال تھمائے گا. اے لے میرے بندے, اقرا کتابک وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ لے تیرا نام اعمال, ذرا کھول کر پڑھ کر دیکھ لے کیا اس میں ہے کیا اس میں نہیں ہے. لے تیرا نام اعمال پڑھ. اس قیامت کے میدان میں کسی کو آگے سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھمایا جائے گا, کسی کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے گا. ہائے ہائے اللہ اکبر. جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا بڑا خوش نصیب, جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا بڑا بد نصیب. دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نام اعمال, اللہ کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, آسان حساب لیا جائے گا اس کا. لیکن جس کا نام اعمال وراء ظہرہ, پیٹھ کے پیچھے سے, یدعو ثبورا, موت کو پکارے گا, موت نہیں آئے گی, کہے گا ہائے ہائے میری بربادی, میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا, ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, میرا کتنے بڑے دولت مند تھا رے میں, کتنا بڑا ایم ایل اے تھا رے میں, میرا عہدہ کیا بھی کام نہیں آیا, میری دولت کیا بھی کام نہیں آئی, سب دنیا میں ملیا میں ٹوٹ لگ گیا. کیا کریں گا اللہ کے دربار میں تو؟ جب تک جینا ہے نیکیوں کا توشہ کر لے. یہ تیرا پیسہ تیرا عہدہ قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچائے گا, نہیں بچائے گا. انسان چیخے گا چلائے گا ہائے میری بربادی. جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا, جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اللہ کے عرش کے بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا. اللہ سورہ واقعہ میں بولتا ہے اس کے بارے میں, وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اللہ کے عرش کے دائیں جانب والے, او میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ دائیں جانب والے کون ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے بائیں جانب والے, اے میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ بائیں جانب والے کون ہوں گے؟ دائیں جانب والوں میں بعض ایسے ہوں گے جن کی گردنیں لمبی ہوں گی, بعض ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ, جن کے چہرے, جن کے پیر 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اعضائے وضو, 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والے, اعضائے وضو ان کے بدن چمکتے ہوں گے, ان کی داڑیاں نور کی طرح چمکیں گی. کون؟ دائیں جانب والے, اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑنے والے, جنت میں جانے والے, نبی, صدیقین, اولیاء, شہداء, اللہ کے نیک متقی. ان کی کیفیت. اب بائیں جانب والے, اللہ کے عرش کے بائیں جانب والے کیسے؟ کسی کے منہ کو داغ لگا دیا گیا ہے, کسی کے پیٹ اور پیٹ کو داغ لگا دیا گیا ہے, کسی کے پیشانی میں بلغم ٹپکا دیا گیا ہے, کسی کے آدھے بدن میں گوشت ہے آدھے بدن میں گوشت نہیں ہے, کسی کے سروں پر گھوڑے, اونٹ اور خچر سوار کرا دیے گئے ہیں. عجیب عجیب قسم سے کھڑے ہیں بائیں جانب والے. ایک ایک کا ایک ایک حشر سے فیصلہ ہونے والا ہے, ایک ایک انسان کا ایک ایک انداز سے فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دن قیامت کے میدان میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ آدم سے کہے گا, یا آدم, اے آدم, لبیک یا ربی, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ کیا حکم ہے اللہ تیرا؟ اللہ کہیں گا آدم تیرے نسل میں, تیری ذریت میں جنتیوں کو الگ کر, جہنمیوں کو الگ کر. اللہ جنتیوں کو کتنے نکالوں, جہنمیوں کو کتنے نکالوں؟ اللہ کہیں گا 1000 کا گروہ نکال, ہر 1000 میں سے 999 اٹھا کر جہنم میں ڈالوں گا, کسی ایک کو اٹھا کر جنت میں ڈالوں گا. اللہ عز و جل کی جب یہ آواز میدان محشر میں گونجے گی, اللہ جب پکار کر کہیں گا آدم علیہ السلام سے, صحابہ کرام کو جب یہ حدیث سنائی گئی, نبی نے سنایا, صحابہ چادریں اوڑھ کر چیخ مار کر رونا شروع کر ڈالے. اللہ اکبر, ہمارا کیا ہوگا؟ 1000 میں 999 جہنم میں, 1 جنت میں, ہمیں کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ چیخ مار کر رونا کرے شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آواز گونجے گی میدان محشر میں, اے آدم ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, 1 جنت میں جائے گا. یہ آواز سننے کے بعد دودھ پلانے والی عورتیں اپنے کلیجے کے لختے جگروں کو سینے سے زمین پر پٹک دیں گے, حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے, بچے مارے حیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے, انسان نفسا نفسی کے عالم میں چلا جائے گا. اللہ 1000 میں 1 جنت میں, 999 جہنم میں, ہمارا کیا حشر ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 999 یاجوج ماجوج میں سے اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گا, 1 کسی نیک متقی کو لے کر اللہ جنت میں ڈالیں گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے اس میدان میں انسان کے اعضاء میں جو سب سے پہلے عضو جو بات کرے گا وہ ہماری ران ہوگی. اول ما یتکلم به الفقذیہ، انسان کے بدن میں جو عضو سب سے پہلے بات کرے گا وہ انسان کی ران ہوگی. ران پہلے بولے گی کس کے ساتھ کیا خیانت کریا، کس کے ساتھ کیا غلطیاں کریا، ران پہلے بولے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی میں اللہ کیا بولتا، من یزمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، جو میرا بندہ دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ، دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان مجھے گارنٹی دیا یا اللہ میں زبان کو صحیح استعمال کرتوں، شرمگاہ کو حلال طریقے سے استعمال کرتوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دے، تو نے میرے بندے ہیں. بولے اللہ. اللہ کے نبی کہتے دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی، دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی. جنت میں کون سی، جہنم میں کون سی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی وہ چیز انسان کا تقوی اور اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ التقوی اللہ وحسن الخلق. قیامت کے دن میزان میں تولے جانے والوں میں دو چیزوں سے باہری کوئی اور چیز نہیں رہے گی. وہ کیا ہوگا؟ ایک اللہ کا تقوی، دوسرے اچھے اخلاق. ہے ہمارے پاس ہو؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اب تمہیں بولیں گے تقوی کوسی چڑیا کا نام مول صاحب، کوسے دکان میں ملتا مول صاحب تقوی؟ یہ ہاں اندر ملتا، اندر بند کمرے کے اندر بیڈشیٹاں اوڑھنے کو گلیس کاما کرتے رہتی نا ہمیں، وہاں ملتا تقوی. گناہ کرنے والا کیا سمجھتا، کون بھی دیکھ رہے نہیں لے رہے، بند کمرہ ہے، لائٹ بجھا لیا، بیڈ شیٹ اوڑھ لیا، ہلو میں کیا تمہیں ویب سائٹ اوپن کریں دے، کون دیکھنے والا نہیں. ارے کون دیکھیں دے نہیں دیکھیں دے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا بھا. تیرا اللہ سے چھپ کو کریں گا کیا تو، کیا بھی گناہ کر، کیا بھی غلطیاں کر، تیرے اللہ سے چھپ کو کریں گا تو. اللہ کا ڈر پیدا کر با، اللہ کا ڈر پیدا کر رے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کی گرفت کرنے 4 قسم کے نظام بنایا ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے انسان کے دائیں بائیں 2 فرشتوں کو طے کر دیا، کرامن کاتبین، یہ تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. تمہیں کمرے میں رہے تو بھی نوٹ کر رہے ہیں، تمہیں حمامہ میں رہے تو بھی نوٹ کر رہے ہیں، کہاں رہے تو بھی وہ فرشتے لکھتے رہتے. اماں نہیں دیکھ رہی رہنگا، بابا نہیں دیکھ رہے رہنگا، کرامن کاتبین ہی رہتے تیرے ساتھ. بیوقوف کئی کرتا اسے غلیظ کاما. اللہ سے ڈر. ایک ہوا. دوسرا کیا؟ جس جگہ جس کے ساتھ ہم زنا کریں گے، پارکا میں جا کو منہ کالا کرتا، لارجا میں جا کو عورتوں سے منہ کالا کرتا نہیں، بیٹھے جگہ فیس بک کی آئی ڈی بناتا، لو عورتوں سے چیٹنگ کرتا، لو عشق افیئر چلاتا، کون بھی دیکھنے والا نہیں سمجھ لیا انہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے میدان میں جب انسان کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انہیں بولتا یا اللہ کیا کیا کہ بڑا بڑا کو لکھ ڈالا نا اللہ انہیں فرشتہ کرامن کاتبین میں یہ کرے اچ نہیں اللہ یہ کیا بھی کرے نہیں میں انہیں چپکے تو بھی بڑا بڑا لکھ ڈالا. دیکھ میرا دشمن انہیں کرامن کاتبین میں کیا بھی کرے نہیں اللہ ولی میں انہیں کیا کیا کہ بڑا بڑا لکھ ڈالا. ایسا تو کرے نہیں کیا بھی تو کیا بھی غلطی کرے نہیں سوالا کیا یہ چپکے چپکے فرشتہ لکھیا کیا ہاں اللہ میں کیا بھی کرے نہیں میں بڑا نیک سیدھا آدمی میں. اب بھی تیری پول کھول تو ٹھہر. اللہ کیا کریں گا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے، تیرے ہاتھ تیرے پیروں کو بولنے کی قوت عطا کر دیں گے. یہ تیرے قیامت کے میدان میں جب اللہ سوال کریں گا اے میرے بندے کیا میں نے تجھے دولت نہیں دیا، کیوں میرے راستے میں خرچہ نہیں کیا؟ اللہ میں غفلت میں تھا، اللہ عمل بھی نہیں کریا، تیرے راستے میں خرچہ بھی نہیں کریا، مجھے بھیج اللہ عمل کر کو آتو، توبہ کر کو آتو، سجدے کر کو آتو، مال خرچ کر کو آتو. کیا ابھی مہلت نہیں. لا تزول قدم ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی حتی یسأل عن 4 وفی روایت عن 5. اللہ 5 چیزوں کا سوال کرے گا. وعن مالہ تیرے مال کے بارے میں اللہ پوچھیں گا. این انفقو کہاں خرچہ کریا، این اکتسبو کیسا کمایا یہ بھی پوچھیں گا، کہاں خرچہ کریا یہ بھی پوچھیں گا. کیا جواب دیں گا تو؟ ان کے سراں پر ٹوپیاں ڈال کو کمایا بولیں گا، ان کو چننا لگا کو کمایا بولیں گا، ان کے پراپرٹیاں ہڑپ کر کو کمایا بولیں گا.
खर्चा करे सो भी हिसाब देना, कमाए सो भी हिसाब देना अल्लाह के दरबार में। वो दिन आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने वाले बनो, कंजूसान की मौत मत नको मरो। कंजूसपन को मरता इंसान 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया नहीं देता। मैं हुआ मेरी जोरू बच्चे हुए, दुनिया गई भाड़ में, उसे पैसे से मतलब, ईसा पीर, मूसा पीर, पीरा का पीर, पैसा रहा तो कुछ गया, पूरी दुनिया मिले सरगा उसे, पैसा रहा तो गया। अरे पैसे दे, तूने कपड़े खोल कर कपड़े भी खोलाता उन्हें, इज्जत क्या भी होना नहीं, उसे पैसा होना। अस्तगफिरुल्लाह, क्या करता पैसे ले, क्या करता रे पैसे ले को। अल्लाह के बंदे तेरे खबर में भी काम आते नहीं पैसे, हो दुनिया में रह जाती पैसे को से कहीं मरता। क़यामत के मैदान में अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा, पछता के तड़पेगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं दुनिया में जाकर नेक अमल करूंगा, तेरे रास्ते में खर्चा करूंगा। अल्लाह मोहलत नहीं देता। हाँ आज यहाँ मोहलत, खर्चा कर लो, अमल कर लो, जो करना यहाँ कर लो। क़यामत के दिन मोहलत नहीं। क़यामत के मैदान बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। पुल सिरात होगा, हौज़ कौसर होगा, शिफात होगा, अल्लाह के अर्श के साए तले में 7 खुश नसीबों को जगह होगा। खैर बहुत लंबा है क़यामत का उन्वान। मेरे उन्वान का एक दूसरा पहलू था अज़ाब जहन्नम। अज़ाब जहन्नम के बारे में बात बता तो मेरा वक्त खत्म हो रहा। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान से अल्लाह ताला जिन लोगों को उठाकर अज़ाब जहन्नम के लिए जहन्नम में पटकेगा, क्या कर समझे तुम्हें, जहन्नम क्या एक बड़ी काली बौड़ी रहती ले समझ ले छोड़ी तुम्हें, नहीं, बहुत खतरनाक गड़ा, बहुत खतरनाक गड़ा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आसमान फटकर पड़ने जैसी आवाज आई। कैसी आवाज है? आज से 70 साल पहले अल्लाह एक पत्थर डाला था जहन्नम में फरिश्तों के जरिए, वो पत्थर आज 70 साल के बाद तल को पहुंचा। 70 साल लगे नीचे पहुंचने में। समझ लो जहन्नम कितनी बड़ी नहीं। और जहन्नम से मुराद ये गड़ा नहीं, 7 जहन्नमा है। जहन्नम है, जहन्नम में सखर है, जहन्नम में सईर है, जहन्नम में हाविया है, जहन्नम में लुतमा है और जहन्नम में असफल है। कई जहन्नमा हैं। सबसे ऊपर की जहन्नम उम्मते मोहम्मदिया के आम गुनहगारों को रखा जाएगा। उसके नीचे की जहन्नम यहूदी, उसके नीचे की नसरानी, उसके नीचे की मजूसी, सबसे नीचे की जहन्नम मुनाफिकीन की, सबसे नीचे की जहन्नम असफल नामी जहन्नम। वो असफल नामी जहन्नम से ऊपर के 6 जहन्नमा रोजाना 400 बार अल्लाह से पनाह मांगती हैं, या अल्लाह हमें भी अंगार, इन्हें भी अंगार, इसकी गर्मी हमना बर्दाश्त हो रही, हमना बचा ले। रोजाना 400 बार पनाह मांगती है अल्लाह से। जहन्नम के गड़े से जहन्नम पनाह मांग रही। समझ लो कैसी नहीं रहेंगी जहन्नम। वो जब जहन्नम अल्लाह बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया उसमें जोश देने का 1000 साल तक। वो जहन्नम लाल हो गई और 1000 साल तक अल्लाह उसमें जोश देने लगाया। जैसे बुझते हुए कोयले में फूंक मार को हमें जोश दिए तो वो आग के कोयले जैसे गर्म से ताजे हो जाती, वैसा अल्लाह जहन्नम की आग को भड़काया 1000 साल तक फरिश्तों के जरिए। पहले 1000 साल में लाल हो गई अल्लाह, और 1000 साल भड़काया, दूसरे 1000 साल में सफेद हो गई अल्लाह, और 1000 साल भड़काया, तीसरे 1000 साल में काली हो गई। आज जहन्नम के अंगार काली है, ना लाल ना सफेद, काली अंगार। वो कितनी खतरनाक अंगार, कितनी खतरनाक अंगार। एक माचिस की तिलिया, एक माचिस की काड़ी हमें अंगार लगा को पकड़े तो वो उंगली तक आग अगर आ रही, जैसे उंगली को वो मामूली एक माचिस की काड़ी के अंगार हमने चुरका लगा तो फौरन नीचे हाथ सड़ डालती है। वो माचिस की काड़ी के अंगार बर्दाश्त नहीं, हमने एक चिंगारी को थी। जहन्नम के अंगार को कैसा जी बर्दाश्त करेंगे, कैसा जी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब मेरे चाचा अबू तालिब को अल्लाह देगा। जहन्नम की आग की जूतियां अल्लाह उनको पहनाएगा, सर के अंदर भेजा ऐसे पकेगा जैसे हांडी में सालन खत-खत करके पकता है। अबू तालिब का भेजा सर में वैसा पकेगा, सबसे हल्का अज़ाब है। अब इससे भी सारे खतरनाक अज़ाब रहती हैं। सो ऐ नौजवानों, टखने से नीचे कपड़ा लटका ले कोई स्टाइला मारने वालों। अल्लाह के नबी कहते हैं जो इंसान अपने इज़ार को, अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हिस्से को जहन्नम की आग में डुबाएगा। खाली नीचे तलवियां को जहन्नम के जूते लगाए तो भेजे में सिर में का भेजा सालना पके सका पकड़ा, नीचे खाली अंगार के जूते टच करे तो अब तुम्हारे पैरा टखने तक नीचे लटका रही, वो टखने तक तुम ना अल्लाह अंगार में खड़ा कर डाला तो तुम्हारी हालत क्या होती, सोच लो तुम्हारी हालत क्या होती। स्टाइला मारने वालों, अपने कपड़ा टखने से नीचे लटकाने वालों, तुम्हारी हालत क्या होती सोच लो। जो आदमी
टखने से नीचे कपड़ा लटकेगा, अल्लाह की निगाह करम कयामत के दिन उस पर नहीं पड़ेंगी। क्या तुम्हें नहीं चाहते अल्लाह की निगाह करम तुम्हारे ऊपर पड़े? क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे? क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे? वो क्या होता सो देख लेंगे। आज स्टाइल मारना कई मारती जी स्टाइल, टखने से ऊपर पहनो जी। मर्दबानों के लिए टखने से नीचे पहनना हराम, औरत के लिए टखने से ऊपर पहनना हराम। औरत का कपड़ा हमेशा टखने से नीचे रहना, मर्दबाने का कपड़ा हमेशा टखने से ऊपर रहना, वरना अल्लाह ताला आग में डुबा कर अज़ाब देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जहन्नम के आग के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो आग एक दूसरे को खाने वाली, अजीब और गरीब किस्म के जहन्नमा है। उसमें भी अजीब और गरीब किस्म के जिना करने वाले जानियों की जहन्नम अलग होगी, तंदूर जैसे होगी। नीचे से उसका गड़ा बड़ा, ऊपर से उसका मुंह छोटा, नीचे से जोश मार को उछाली, सारे लंगे मर्दबाने औरतां को ऊपर मुंह में सपड़ ले, हथौड़ा ले फरिश्ता मारे, फिर नीचे जाकर झड़ जाते। ये किन की जहन्नम? जिना करने वाले जानियों की जहन्नम। तकब्बुर करने वाले मुतकब्बिरीन के लिए अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर सऊद नाम का एक पहाड़ बनाया है, आग का सऊद नाम का पहाड़ बनाया अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर। कब तो भी पहाड़ां चढ़ी तुम्हें मंचरियाल वाले, तुम ना मैं पूछ रू सो पहाड़ां चढ़ी क्या कब तो? अरे कोसा तो भी पहाड़ चढ़ी क्या जी? चढ़ी। अच्छा कैसा की हदीस है? अल्लाह जहन्नम से वादा करे, अरे जहन्नम कोई तेरे अंदर आता कि नहीं आता कि 3 आदमियों से तेरे जहन्नम में तुझे भर डाल, तो ये मेरा वादा, 3 किस्म के लोगों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। वो 3 किस्म के लोग तेरे अंदर जरूर आएंगे। वो कौन होंगे? नंबर 1 मुशरिक। हर मुशरिक से अल्लाह जहन्नम भर देगा। कभी मुशरिक जहन्नम से नहीं छुटकारा पाएगा। याद रखो, हर गुनाह अल्लाह माफ करता, शिरक माफ नहीं करता। इसीलिए शिरक करने वाले मौत आने से पहले तौबा कर लो। शिरक के साथ दुनिया में मरे, अल्लाह ताला कभी जन्नत नहीं देता। तुम ना इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, हमने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी, जहन्नम वाजिब कर दिया। मम्माता वहुवा आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो आदमी दुनिया में इस हालत में मरेगा कि उसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था तो जन्नत में जाएगा। व मम्माता वहुवा यदउ मिन दुनिल्लाहि निद्दा दखलन नार, जो आदमी ऐसी हालत में मरेगा कि उसके आखिरी कलिमात या पीर अल मदद या गौस अल मदद या खाजा अल मदद या पीरा अल मदद, ऐ बुजुर्गा अल मदद, ऐ मुर्शदा अल मदद, ऐसा बोलने के मर्यास वाला, गैरुल्लाह को पुकारने वाला, गैरुल्लाह की इबादत करयास वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल करता। गैरुल्लाह को पुकारते पुकारते मर्यास वाला कभी जन्नत में नहीं जाता। शिरक को अल्लाह माफ नहीं करता, शिरक के अलावा हर गुनाह माफ करता अल्लाह, शिरक को माफ नहीं करता। जहन्नम को अल्लाह वादा करे 3 आदमियों से भरतूंगा, तो नंबर 1 मुशरिकीन से भरता, नंबर 2 मुतकब्बिरीन से भरता। अल्लाह मुतकब्बिरीन से, हर तकब्बुर करने वाले को जहन्नम में डालता। अल्लाह ताला बोलता इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग हमारी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, हम अनकरीब उनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। तकब्बुर इख्तियार नहीं करना। अल्लाह बोलता अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, तकब्बुर मेरी चादर, अजमत मेरी इज़ार, जो मुझसे मेरी चादरों को खींचेगा जहन्नम में डाल दूंगा, बोलता अल्लाह। तकब्बुर करना इंसान की शाया निशान नहीं, अल्लाह की शाया निशान तकब्बुर करना। इंसान अकड़ना नहीं, 3 चीजें आए तो अकड़ता इंसान, एक पैसा आए तो अकड़ता, दूसरा ताकत आई तो अकड़ता, तीसरा ओहदा मिला तो अकड़ता। ये पैसा भी तेरे पास हमेशा नहीं रहता, ये ताकत ये जवानी भी तेरे पास हमेशा नहीं रहती, ये ओहदे भी तेरे पास हमेशा नहीं रहते। कहीं का अकड़ को मरता दुनिया में, कहीं का अकड़ता बा। अकड़ना अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। हर मुतकब्बिरीन को अल्लाह जहन्नम से भर देगा, मुशरिक मुतकब्बिर। तीसरा हर मुसव्विर को अल्लाह जहन्नम से भर देगा। मुसव्विर तस्वीरें उतारने वाला, सेल्फी, कहां देखेंगे सेल्फी? मौलवी साहब एक सेल्फी ले, तो मौलवी साहब जरा खड़ो, तुम्हें यूट्यूब वाले नहीं आओ, इधर आओ, इधर आओ, जस्ट एक सेल्फी ले, तो कई क्लिक मरती भाई, क्या करती? क्या फ्रेम में सजा को फूला टंगा को अगरबत्तियां ऊदबत्तियां मलिदा उलिदा डालती क्या उसके सामने? कई के सल्फियां की। अल्लाह अकबर। अहले हदीसां जी हमें ये कई सेल्फियां पीछे पड़ी जी, इसकी जिंदगी पूरी सेल्फी। आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह कैद कर डाला। 60-70, पहले की उम्मत क्या 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल जीते थे, हमें
60 से 70 साल जब ये खबरा में तांगना छोड़ ले रहती है 60 साल का। तो मेरे भाइयों, ये 60 से 70 साल में हमारी उम्र, हमारी एज खत्म हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में जब इंसानों का हिसाब किताब करेगा, तो जन्नत में जब अल्लाह दाखिल करेगा, तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जन्नतियों को 3 साल मर्दानों की उम्र, 2 साल औरतों की उम्र रखता अल्लाह। 32 साल, 33 साल मर्दों की उम्र, 32 साल औरतों की। हम उम्र, नौजवान, खूबसूरत, जन्नत की हूर, मुंह में से निवाला उतारी तो हल्ला के अंदर से उतरता सो बाहर से देख सकती है, ऐनक का कांच का टुकड़ा का ना वैसा हीरे मोतियों जैसी हूरनी। उसके सर पर ओढ़ने वाला दुपट्टा दुनिया वमा फीहा से कीमती, पूरी दुनिया देखो नहीं खरीद सकते उसके सर के ऊपर का आंचल, वैसी हूरनियों से अल्लाह शादी कराता। और उस हूरनी का क्या कहना। अब हूरनिया के बारे में बोले तो खाबा में खाली तुम ना हूरियां चाहती, मौली साहब कैसे कैसे बातें बता दे रहे, खाली हूरा के खाबा देख ले बढ़ती तुम्हें। हूरा का छोड़ो, जहन्नम का सुनो। जहन्नम में अल्लाह हम ना डालेंगा। ये 5 फीट 6 फीट के हमें गिड्डे गिड्डे दुबले दुबले, जब जहन्नम में अल्लाह डालता, हटे कटे मोटे लंबे तगड़े अल्लाह बना डालता। छोटे छोटे बना नहीं डालता, लंबे मोटे मोटे तगड़े तगड़े बना डालता। अल्लाह के नबी कहते एक जहन्नमी आदमी का कद इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, एक घोड़ा, तेज दौड़ाने वाला घोड़ा, नॉन स्टॉप दौड़ाता शुरू हो जाए। 300 साल के बाद जहन्नमी आदमी के कंधे के किनारे से उन्हें घोड़ा दौड़ाना शुरू करे, नॉन स्टॉप 300 साल तक उन्हें कहां से, कंधे के किनारे से कान के नीचे आको पहुंचता जहन्नमी आदमी का कंधा, कितना बड़ा। अब अंदाजा लगाओ उसका बदन कितना नहीं बड़ा रहेगा। अल्लाह के नबी कहते उसके टखने से गुड़गे तक, उसके गुड़गे से रान तक, उसके रान से कमर तक और उसके कंधे की मसाफत, सारे बदन के आज़ा घोड़े के 300 साल की मसाफत के बराबर होंगी। ये मुंह में के दांता है ना, छोटे छोटे दांता, चने के दाने को होते हमारे आज के यहां के दांता। जहन्नमी आदमी के मुंह के अंदर का दाढ़ ओहद पहाड़ उससे भी बड़ा रहेगा, ओहद के पहाड़ जैसे दाढ़ के दांता। उन्हें बैठा तो मक्के मदीने के बीच की जगह। जहन्नमी आदमी का चमड़ा, एक बात तुमने मालूम, डॉक्टरों को पूछो, साइंस पढ़े वाले पूछो, जब डॉक्टर इंजेक्शन देता हमारे बदन में, वो इंजेक्शन का जो सुई सिरंज है ना हमारे बदन में जब घुसती, चमड़े में से आर पार होते स्टम्प पे कीच हमना दर्द होता, गोश में घुसते स्टम्प को क्या भी दर्द नहीं होता। जब चमड़े में आर पार होती सिरंज तब भी दर्द होता। कई को दर्द के महसूस करने वाले खुलिया अल्लाह सिर्फ चमड़े में रखे, गोश में नहीं रखे। दर्द महसूस करने के खुलिए अल्लाह खाली चमड़े में रखे। अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह बोलता हम जहन्नम में एक इंसान के चमड़े को 42 हाथ मोटा कर देंगे। एक हाथ का तो अंगुलियां से कोनी तका, 40 को 2 हाथ के होते मोटा चमड़ा अल्लाह जहन्नमी आदमी का करेगा। और वो चमड़ा हर सेकंड में जला को राख करेगा, हर सेकंड में नया चमड़ा अल्लाह चढ़ेगा। कई को उसे दर्द महसूस होते चलना। इसके वास्ते जहन्नमी आदमी का तो क्या समझें जी, खतरनाक जहन्नम जी, अल्लाह की पनाह जी जहन्नम से। आखिरी हदीस बोलता हूं, मेरा टाइम हो गया 8 बजे। अल्लाह के नबी फरमाते दुनिया में जब भी जन्नत का सवाल करो तो जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि ये वो जन्नत है जिससे दूध की नहरें, शराब की नहरें, शरबत की नहरें अल्लाह ताला सारी जन्नतों को पहुंचाएगा। शराब की नहरें ये कह रहे मूल साहब, शराब की नहरें बोल रही, हाँ जन्नत में शराब की नहरें भी, लेकिन वो नशा और शराब नहीं होंगी, बगैर नशा के लजीज शराब। शराब अरबी में किसे बोलती, पीने की चीज को मशरूब को शराब बोलती, पीने की चीज को शराब बोलते। शराब बोले तो विस्की, ब्रांडी, किंगफिशर, वो सेंधी, बोंदी, वो हमें बगैर नशावर पाक शराबन तहूरा, पाक शरबत, पाक जूस, शरबत की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें जन्नतुल फिरदौस से सारी जन्नतों को ट्रांसफर करता। और जन्नतुल फिरदौस का छत रहमान का अर्श है। जब भी अल्लाह से सवाल करो तो जन्नत का तो क्या समझे तुम्हें, एक गार्डन, एक बड़ा बगीचा का समझे, नहीं। जन्नत में कई जन्नतें हैं। जन्नत है, जन्नत मावा है, जन्नतुल अदन है, जन्नत फिरदौस है, जन्नत वसीला है, कई जन्नतें हैं। एक एक जन्नत के बीच में
ایک جنت العدن جنت المأوا، ان دو جنتوں کے بیچ میں 100 جنت کے درجات ہیں، ایک ایک درجے کے درمیان زمین و آسمان کی مسافت ہے۔ جنت العدن جنت المأوا کے بیچ میں 100 جنت کے درجے ہیں، ایک ایک جنت کا درجہ زمین و آسمان کے برابر کا مسافت کا ہے۔ ایسے کئی جنتیں ہیں۔ اب کون کتنی محنت کرے رہتا، اللہ ویسی جنت اسے دیتا، کون کتنی اجرت کرتا اسے ویسی مزدوری اللہ دیتا۔ اللہ کے نبی کہتے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، کیونکہ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اسی جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا۔ دوسری جنتیوں کو بھی نصیب ہوتا لیکن انہیں جنت الفردوس کو آنا پڑتا۔ جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے جہاں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جب بھی جنت کا سوال کرو تو 3 بار سوال کرو، جب بھی جہنم سے پناہ مانگو تو 3 بار پناہ مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین بولو جی، کیا کنجوسان جی، آمین اس نہیں بولتے تمہیں؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، اللہ ہم نہ جنت الفردوس دے، اللہ ہم نہ جنت الفردوس دے۔